ان کی قربانیوں کی لباس اور ان کی آڑ میں غیر آئینی کام بھی کرتے ہیں، جس کو غیر سیاسی اشرافیہ کہا جاتا ہے، سیاسی امور میں مداخلت بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی قانون سازی میں مداخلت بھی کرتے ہیں، الیکشن میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ جب آپ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کا کام آئین کے مطابق یہ ہے، میرا کام یہ ہے، میرا کام یہ ہے، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تو خون دے رہے ہیں، جوان خون دے رہے ہیں۔ ابھی آ رہا ہوں، نہیں، اسی پہ ایک سوال ہے۔ تو مولانا صاحب اگر یہ کہتے کہ جو بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں وہ غلط پالیسی کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں، انہوں نے تو کہا کہ جو شہید ہو رہے ہیں اس کا احسان ہمارے پہ نہ چڑھائیں، وہ تو تنخواہ لیتے ہیں لڑنے کی اور اس لیے شہید ہو جاتے ہیں، تو وہ مولانا صاحب بات کو دوسرے طریقے سے کر سکتے تھے نا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ آپ تنخواہ لے رہے ہیں، اب تنخواہ دینے والا کون ہے؟ 25 کروڑ عوام ہے نا، 25 کروڑ عوام ہے۔ اب اس اسٹوڈیو میں کتنے لوگ ہیں جس کو تنخواہ ٹی وی کے مالک دے رہا ہے؟ کیا اس مالک کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے ان کی اہمیت؟ تو جو تنخواہ لیتا ہے تنخواہ کے مطابق وہ خدمت سر انجام دے رہا ہے، ان کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالک کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ مالک کون سا مالک؟ جو انکر مالک ہے، وہ مالک ہے، اس مالک کے امور میں مالک انکر مداخلت نہیں کرے گا۔ جب آپ ایک یونٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی آئینی ذمہ داری، آپ نے خود بائی چوائس وہاں گئے کہ میں نے قربانی دینی ہے ملک کی سلامتی کے لیے، قوم کی چوکیداری کے لیے، تو پھر ہم تربیت دیتے ہیں، ان کو باصلاحیت بناتے ہیں، ان کو تنخواہ دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے اس کو اشارہ کیا، جب باصلاحیت بناتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، تو اس کا احسان آپ مجھ پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ مولانا صاحب کی ایک خوبصورتی ہے کہ ان سے شاید اچھا بولنے والا شاید پاکستان میں ہو نہ، اچھی تقریر کرنے والا، جس صفائی سے اور کلیئرٹی سے وہ بولتے ہیں۔ تو اگر اس بیان کو سب کو ایکسپلین کرنا پڑ رہا آکے تو کچھ تو مسئلہ ہے نا۔ میں پورا نہ کر سکا۔ جب قربانی دے رہے آپ کہتے ہیں کہ خون دے رہے ہم، اس طرز استدلال کو اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے آپ پیش کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ ہم خون دے رہے ہیں، ہمارے جوان خون دے رہے ہیں؟ بابا ہم نے کب کہا؟ اس کو تو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور مولانا صاحب نے بار بار کہا ہے کہ میں اپنے فوج کو جو سرحدات پر کڑے اس کو میں آنکے کے پلکوں کی بال کی طرح سمجھتا ہوں، لیکن یہ بال آنکھوں کی سرحدات کی تحفظ کر رہا ہے۔ اگر یہی بال آنکھ کے اندر چلے جائے اس بال کو نکالنا پڑتا ہے، ورنہ پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو نہیں آپ مجھے بتائیے، تو یہ قدر نہیں ہے؟ دوسری بات، مولانا صاحب پر 3 خودکش حملے ہوئے، ان کے لیڈرشپ پر ہوئے، ان کے سینکڑوں درجنوں شہید ہوئے، شیخ ادریس آپ کے سامنے ہے۔ کیا مولانا شہادتوں کی توہین کر سکتا ہے؟ چلیے یہ تیسری بات، اس شہادتوں کی قربانیوں کے نتیجے میں سیاسی امور میں مداخلت کرنا، پارلیمنٹ کے امور میں مداخلت کرنا، اس کو مولانا صاحب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس پردے کے پیچھے آپ کو چھپنے کی کوشش نہیں کرنے دیں گے، یہ مولانا کا